خیمہ ہس اجا حسین جینا کھڑا زمین تے باعث حسین مٹی تے پان لگے بی بی سار تو چادر لا کیا دی تیری موت کے بعد مسلمان لٹ لینی ہے میں نے تلے بچ آوڑ دے سیدہ دے میری ماں دی چادر ہے ان ملائکے احترام کرنے بہن کے پھرا مٹی تے بیٹھے بہن پھرا تے گلے چپائیوں باہیں تو لوگ سارا تے پہلا بوسہ دے کیا دیئے جا ماں چمبی نائی رجدی گردن چم کیا دیئے جا نانا چمدہ ہوئی سار چم کیا دیئے ہکوال تروٹ پویا ترے دیاڑے ماروں دی بس مختصر کرا بہن دی رات ویدہ مکمل ہویا شبیر آکے زینب میری آخری حسرت ہے میری موت دے بعد میری دھی سکینہ نہ رولے اٹھے پردادار پیچھے پیچھے ٹھردے بدن اپنے ذوالجناب رسی آنکھوں لیس ایک آنکھیں کئی سیڑھیں لوگ جناب رونے حسین کھولن دے بعد زین رکھیے سو میں سوال کرنا سادات غیر سادات عزاداران نواب کربلا جمع ہو پہلے میں نے اس گل جواب دے پہلے حسین رسی آپ کھلنا ہاں بولو یار اے غربت زین رکھیے سو زین رکھن دے بعد تن کھچس چڑھن کا ارادہ کیتس چار چگردوں مشرق مغرب شمال جنوب حسین نگاہ کی دیئے بھیڑا دیئے کہن بولے نہیں کہنی انتظاری سیدہ دادے میں نظر نہیں پیان دے اکبر تے عباس جو میں نوار چڑھنے آئے کوئی بات کیے ہی ہتھا نام تک ہو رہے ہیں میں چڑھاوا نہ تو میری آلیہ بہنی کوئی سوم رو کیا لیے میں چڑھاوا سیدہ دے چڑھات صحیح لیکن میرے دل چارمان ہے تو میری بے اولاد بہنے رکیہ قوت کیا دیئے سردار میں نجالت دے انہوں نے بہنہ دے مارا ہے میں تو تیری نوکرہ بس اوکھا سوار ہے حسین قیامت گھر جوڑا حسین دا ان وقت ٹر گئے جنہیں کہیں غریب دا جنازہ وقت ٹر گئے کئی مسکورہ دیدوا محمد برباد مدینہ سون مدینہ کئی آدھی آدھی وسط زمانہ ہویا وطن مدینہ ہویا میرے حسن دی امیری ہویا بس ویدہ مکمل کر کے جیڑیاں مذکورہ مل سکیاں ملیاں سکینہ ستی رہی اون ویلے جاکیے جدہ پیو دا ذوالجناب 15 قدم خیام دے دروازے تو ویدہ کر کے ٹر گیا دوڑی تڑپی اماں میرا بابا کہیں بیٹیاں دن میدان دوڑی جو پیاسا دوڑ گئے اچانک حسین دے گھوڑے دے قدم رکھیں دے عبادت کرنی تو جملہ سنے قدمان رکنا شبیر تھاپی مار کیا دے تھک پیاں ہوئے تو وطن بھیجاں میڈا حنفیہ بھیرا بیٹھا جن دے تے کو خدمت کرے سی تسا ہو سے بھکا ہو سے ترے دیں دا تسا بھی ہیں بھکا بھی ہیں تھک پیاں حیوان اپنی زبان جواب دے کیا دے کائنات تعمیر امام میں بے وفا نہیں میں روکتا گیا میرے سمت دیکھ نواب کربلا نگاہ کرے تو 4 سال دی دیئے سوگنب کیا دیئے نلے ونجے میدان جیڑے وہنے نو جیندے نہیں ولدے سار تے ہاتھ رکھے سکینہ جو ملنا نہیں تو لے آوا
سکی پیو دی دی آئی بابے کے سامنے ہاتھ بن کے آدھی لاؤن نہیں آئی جو جان دیاں جو ڈاٹھا اوکھا چڑھائیں اور جو لاؤں وقت کوئی سوال کراؤں اللہ بچ گئی میرے بعد سکینہ میڈیاں بہنہ کو تنگ نہ کریں اوکھے سوال نہ کریں سکینہ خیال رکھیں تیریاں بھوپی ہیں نا امیر پیو دیاں دھیاں تو ایک غریب پیو دی دی بابا وقت کوئی شہدہ منسا شبیر فرمینے منگے ہی نہیں جو کچھ پرسن دن دیسن بھوپی نال زیادہ سوال نہ کریں بابا تو جو ٹوڑے والے میں سمڑا کی تھے سیدہ دے اکبر دے سینے دے سمیں بابا اکبر بھی ٹوڑ گئے سیدہ دے سجاد دے سینے دے سمیں بی بی عدیب اڈا سجاد تغش چھے اللہ جانے جاگ سی یا کوئی نہ ہو جائے نہ دے جاگ ضرور پوسی اللہ جانے بھرا دے سینے دے تیرے سمڑ دی جا ہو سی یا کوئی نہ بس غیرت مناؤ سکینہ اوکھی نبھے یا سوکھی نبھاویں اوکھے سوال نہ کریں کوئی شہ منگنی ہوئی تو وقت دے امام براہ تو منگیں کوئی سوال کرنا ہوئی تو بات کر دے بابے تے کریں بس مختصر کرا ہوئی تو مکمل ہویا میدان دی زینت بنا حسین پہلا حملہ کیتا ہے اکبر دے بابے دوجہ حملہ کیتا ہے اکبر دے بابے نبی صف بنا کے ویلے کھڑے ہیں ماں اللہ جانے کیڑے لگی مدینہ چھوڑ کے کربلا دی مثال ذرا منگارا ویر پہ پہنچ چکی ہے ماں آئی انتظار چنبیا آئی انتظار ڈاٹا تصاحا تریجہ حملہ کیتے ڈیر بنے مارن حسین اچانک اکبر دی لاش دے کولو لنگ ہے نواب کربلا دا ذوالجلال پتر دے پئیے حسین دی نگاہ رنے سلطان الصابرین ویڈ کر گیا دے روت تو میری آئی پور تو گئے تڑپے اکبر بے چین کیوں ہیں اکبر دی آوازی بابا تو امام ہے تیری تعظیم بیا کرے نا سیدہ دے تیری دے تعظیم معافن تو شہید کربلا ہے بس حملہ مکمل بیا کرے نا گردن تے پیار تے محبت تے شفقت تے بھرے ہاتھ آئے جنہیں جسم جو ہوا سجد کھپے پہ گزر دی ہے اس جسم تے پیار دا ہاتھ ہے حسین رو کیا دے کون پیار کرنا لاوازی تیری دکھی ماں زہرا میں دو میدان کیوں ہی ہیں بی بی عدی ہونائیاں میں تو رات دی آئی بیٹیاں جو اس جاتے میں والا نال تیرے لان کار مسلح بنائے اتھا لہ پاؤ پڑھ نماز پیو دے جلال دکھائے نہیں ہون ماں دے کھیر دی لج رکھ زین تو ڈھلیا او خلق تھا حسین لڑا تے سواری حسین دی بڑی وفا کی تھی چوکیر دو چکر بندرے تیر جلندرے فاصلہ کے آدھے چڑھا تن وطن لونجا سیدہ دے کیڑے وطن لونجا اس ویلے گھوڑا اپنی زبان فاصلہ کے آدھے میری زینت چڑھا تے کنگینو اینا اجنان کے وطن اچالے واقع سا حسان دی قبر اٹھے لے اپنا ویر سیدہ دے میں چڑھن دے قابل نہیں رہ گیا میری پاگی لہوان میری تلواری لہوان خیمے دے دروازے تو میری بھیڑن آنکھ جو اوکھا لہ گئے
اے میرے دروازے سے ذل جناب پہنچا ہنک فراق بیماری اس پردہ دارا یہ رونی ہے نہ اللہ جاڑے مر کیوں نہ گئی سکینہ گھوڑے دے گلے نہیں پا گیا دیئے کتھا لائے میں بابے دو ملر ویندیا میں کگنوان مارو مارو دیا والا میدان اتکونین بڑے تحمل نال کرو عبادت آوازہ دنگو جڑا اللہ جانے بھیڑا قیامت کیویں سن دیا رہی آتے کیویں دی دیا رہی اچانک حسین دی سوال کر کے دیا پھوپی ماں میرا بابا مٹی بیٹھا منگ رہے میں کو مٹی دے جو بھی ایک مٹی پائی ہے میدان دا رخ کیتا ہے اونو محمد دیمار سکینہ دا دامن اب کیا دی میں دیکھ جڑے مارے گئے نو مر گئے تو سیدان دی غیراتیں میدان نوانے تیرا بابا میں گوا کے گیا جرولر نڈے میں شامی انال شامی گھوڑے انال گھوڑن سومبلر لے ہوئے نیزے انال نیزے تلواری نال تلواری رول ویسے مر ویسے سجاد غشت تیرا بابا لہ گئے تے کو کون چیسی تے کو کون دفنے سی بی بی آدھی ونجا جنے دیندی میرا آخری سوال ہے تو سلطان الصابرین دی بہنے امیر المومنین دی دھیئے زہرا دی چادر دیوار سے بی بی آدھی خیال نال منگے اے مدینہ نہیں مڑ بھرات پوتر مار گئے بی بی آدھی پھوپی ماں کوفہ دا شاعر فجر دویلا جبریل تڑے پیور دی ضرب دا اعلان کیتا تو دائیاں دے سارے مسلح تو مسند تئیں جان دیا ہوئے نہ تین لالین پائی آئی نہ تین چادر سنبھلی آئی توڑ کے مسجد جو کیوں گیا ہوئے بی بی آدھی اوکھا ویلا یاد نہ دعا میرے بابے نو جو ضرب لگی جنا بابے دنا جائے سکینہ مورنی رو کہ آدھی تینے مرنا لائے کا میرے مرنا لنو لگی بی بی آدھی تیرے دے چاونا لے پتر ہیں میرے دے مارے گئے بس ٹور پئی یہ میں لتھا بیٹھا قبضہ تلوار تے متھا عالم غربت کہلے آسمان دو ڈہ دے کہلے سجے کہلے کھپے دی مٹی مندی تھی بابا میرا سلام قبول کر ملنی ہے مٹی دے وڑی ہے تیم منکار پڑھ نماز کیتس سکینہ والوں آج میڈا زا قاتل وڑا زالے میں مرے سی بابا کی میں ونیا تیرے بعد تو میرا سہارا بچ گئے جنہیں سہارے تو میں ونیا جتنے تیر سینے لگ گیا اس کوشش کی تھی اس جو چھکال تھی کچھ سینے نہ اللہ اتنا سینہ خالی کی تے جو دھی شام سکتی ہوئے سکینہ میں کھگل لا وقت معاشر دے میلے ہوئے دیوے پائی ودائیں گلت پاور دی کوشش کرینی ہے تیرہ دی کانی لبیاں ہیں ہاتھ چھوٹے ہیں انتظارت بہ گئی بابے کو آدھی بیٹھی ہوں میرا پترہ مویا بابا میرا بھراوہ مویا بابا دیت پیو دی کلام جاری ایک جملہ یاد ہے
مقدمین بزرگ ذاکر پڑھتے ہیں اور آدھے ہیں کئی ایسے مہمان ہیں جڑے لتھے بیٹھے تو بعد پہنچے اور شوکت شاہ جی قدیمی ازادار بھی ہیں حسین بادشاہ کا نام لیوا بھی ہیں ایسا بادشاہ ہے ایسا مہمان نواز ہے جو زخمی حالت تھی خالی کہیں انہوں نے سمجھا ٹیپے دے پاس ونالو ایک جنگ میں گزر دی آئی جڑے گھوٹ دنا ہے وہب قلبی سن سے اچانک کی کمار وین کر کے آدھی وہب معمل روک میں کمارو مارو دی آواز پہ سنی دی رات میں اپنے نبی لخواب اکروندہ بچھے جو کوئی غریب ہے جرا کلن یوزنال بھینی ہے کلا پی امری میں آم نہیں جنت دوارے جلدی کر پتہ کرا ہتھاں تے مہندی دا رنگ گھوڑا بجا کے کھولا ہے جتھا سجدے دی تیاری پہ کریں دا دو ایک متھے ترک کیا دے او زخمی میڈا سلام جنواب سلام کی تے نواب کربلا زمین تو متھا چاہ کے رحمت دو دیکھ کیا دینا اگے سونا گھوٹ مرائی بیٹھا تمہیں آگئے سہرے پاکے والوطن دو ونوانا اے وہبا تو بنری نال رلا کے اے نگری میں بسم اللہ کرام کیا بات ہے بڑی روحانیت سید آتا ہے کہ سولہ گھوٹ مرائی بیٹھا تمہیں آگئے سہر پاکے وان وطن دوال وانا واہب کربی تو بغری نال رلا کے رونے روک بیٹھا دے اے نگری دشمن بن رہا دی میں نو کرانے آزمان اجازت ملی گھس گیا مارا دی نواب کربلا راضی نبی راضی خدا راضی ان قاتل پہنچا دو ہیں دو آنے شمر پہنچا بھی چپ کر کے ویدی رہی کمینے ظلفہ چت پایا ویدی رہی شمرہ دے تیاری کرنا میں کون آیا سیدہ دے ڈھیر چر دی انتظار رہی نبی انتظار پہ کریں سجدہ دیتا ہے اس پہلی ذرا ماری دوجی ذرا چلی تری چلی جدہ چوتھی تے پنجویں ذرا چلی ہے نواب کربلا گردن پھیری جدہ کروٹ بدلی اس تے خیام دو ڈٹھیس بھیمے جلے جنالا دے میڈے جیلے باہر ناوے جدہ کیس جیلے باہر ناوے وات قاتل دو ڈٹھیس وات سجدہ نے کیا دے ہائے میڈا ویر عباس عباس تنا آئے بھین خیمے دار پہ سوئے اچھا وین کر کے آدھیے سار پھر خنجر دی دھار تلے ان نام عباس دا چاہ نہیں میں نایا دی ہونا کیا بات کہنا قربان بینا دی ہون نسال دے ملبنین دے بچڑے دے ساڑھے تے وڈے احسان ہے بازو نال کوئی نہیں فرات دے کنارے تڑپ رہے میرا بیرا جڑن ستویں ضرب ماری اس دی مٹی تے تلیاں ٹیک کے اٹھی قاتل دے نیڑے ہو کے آدھی ای کوئی نماری نے چھڑا والا کوئی نہیں
قاتل یا نے کی تاتوی ضرب تدھی قریب آکے ہاتھ چاک پا کے آدین نمار جڑیاں ظلفت پہنے ماں چمدی نہیں رجدی قاتل پیار دیتے زمین تے ڈٹھیے ڈان دے بعد اوکی سنبھلیے چہرے تے خاک سارے تے خاک سیدہ دی غیرت آئی اس پاسے دوڑیے جڑے پاسے کوئی مان نظر آیا اس دوڑ کے اتھا پہنچیے جتھا چاچا عباس ستا ہویا ایس چاچے دے چوگردو طواف کران دے بعد نکے نکے ہاتھ بن گیا دی اکھا کھول پانی نہ منگ دی میرے نال تبول عباس کر پہ سکینہ رو کے آدھی بیٹھیے بیٹھا زائیاں کٹ کٹ قتل کریں دئی میرے پیو کو شمیر کمینہ ہر ضرب تیرا ناچین عصمت دا پاک عباس دی لاش ٹوٹی وقت پیو دی محبت یاد آئیس دوڑی یارویں ضرب تدھی وقت پہنچی وقت قاتل لیاتے چاہت پا گیا دی کنمار جبریل دے پرات سمدہ قاتل یار کیتا شراب دے نشت بدمستا داوی ضرب چلی ہے وقت اکبر دو سر مار کیا دی جا گیا میرے بابے کو پہ مرے دین جڑا کوئی مددگار نظر نہیں آیا تیرویں ضرب چلی ضرب چلن دے بعد اس کمینے بے حیائی نال سار چاہے دھی پیو دے سار دے پچھے ٹریے جی میں کاری قرآن دے پچھے ٹر دے جولی بڑھائی ہو دیئے قاتل حقل مار کیا دیئے میں کچھ ون دے تے کچھ ون دا وال نہیں آگا قاتل سار نہیں دیتا زمین تے آکڑ کٹر دان دے زمین ہلدی آندی ہے ایک کمینہ دھی کچھ جڑے ویا رج کے ملے یا دھی پیو دا سر سنبھالے یا لیکن ظالم جاتے کھڑے جتھے عباس ستا ہویا اے بغیرت ایک ہاتھ نال سار چاہے بہت اچھے آواز نال گانا گایا گانا گاور دے بعد آدھا کھڑے اے برکا چویٹھ بطولہ دا کوئی واس لگ دائی تالا بسم اللہ الرحمن الرحیم لما کل ولی کل حجت اللہ سنسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلا ابائہ فی آذ ساتھ وفی کل ساتھ لیل والنہار ولیم وحافظ وقائد مناصر ومدلیلا وإن الحقا تسكنه وذكرة وتمتعه فيها قليلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكروب المؤمنين بحق أخيك الحسين يا أبا الفضل العباس عليه الصلاة والسلام الذي لقاه ثم اتجهت كعبي وزيفك سكنت من البلاد يا صاحب الأسر والزمان ادركني ولا تهلكني بحق أمك وجدتك سيدة النساء العالمين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور حجة القائم عليه الصلاة والسلام وصل على محمد وآل محمد بالجسد بقبولیت واسطے سارے صاحبان بلند درود اللهم صل على محمد شفا یا بھی مرحومین مغفرت اور شہدائے ملت کے لیے بلندی
سیران ملت دی رہائی کی خاطر سارے صاحبان کوشش کرو بلند درود اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اور ساڑا دین ہے یقین ہے جو ذکر پاک بے پاک وارث پہلے آزادار دے آمن تو پہلے آمن اور شوکت شاہ جی آخری تے ٹر جامن تک ذکر جران دن مجلس پاک بے پاک واسن دے استقبال سے جکے اکھی بند اور درود باواز بلند اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ مالک اللہ بانیان دیے اور خلوص محنت پوری بچھائی تساں آباد پر ٹور آیا ذاکرین علماء کی پڑھائی میں حقیر دے ٹکے پٹے الفاظ امام زمانہ سرکار اپنے دربار قبول فرمائے ماشاءاللہ مجمع کافی ہے اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو مین و کم ہے جدے بارے علی بادشاہ دا فرمان ہے جو اپنے واسطے دعا الہی آمین دعاواں کی قبولیت واسطے پہلے رکھنے بادشاہ دی حدیث ہے رسول کافی جتنی بڑی دعا جتنے بڑے مقام تے منگی جاوے معصوم فرماتے ہیں قبولیت تک ہوتا ہے پردہ اتنا تک نہیں ہٹتا جتنا تک دعا کرن والا دعا دے بعد سچودہ تے خلوص نال درود نہ پڑے قبولیت دی سند سمجھو سارے صاحبان بلند درود تلاوت اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ صلی اللہ محمد وآلِ محمد واجب القدر عزیز دوستو بزرگوں میرا دل چاہتا ہے جو میں پاک علی بادشاہ دے دو نوکروں دی جناب نبات سکوں پاک علی دے بیڑے دے دو نوکر کڑے کڑے ایک ہے تلوار ایک ہے راوار بسم اللہ ایک ہے تلوار ایک ہے راوار تلوار تے راوار دا آپس ایک مقابلہ ایک دن آمنا سامنا ہویا راہوار آتا ہے جو میرا شان تلوار نہ لو ڈھیرے تلوار آتا ہے جو میرا شان راہوار نہ لو ڈھیرے انہاں اپنے تکیتا ہے فخر راہوار دیکھ کیا آتا ہے بات گل دور کوئی نہیں نیڑے تو بھی سامنے میں بھی سامنے تو اپنی شان بیان کر میں اپنی شان بیان کرنا راہوار جب ہے گل کی تلوار دے پاسے دیکھ کے تلوار دیے تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر مجھ سے بچا کے چلتا ہے جبریل اپنے پر بھائی کیا بات ہے بول دے میرے واسطے کافی تھوڑا تھوڑا بول دے آسو عبادت شمار اسی تلوار نے کہا میری تیزی پہ غور کر مجھ سے بچا کے چلتا ہے جبریل اپنے پر تلوار آتی ہے جنگوں میں لوٹ لیتی ہوں میں دشمنوں کے گھر میرے غضب سے موت بھی پھرتی ہے در بدر بھائی میرے غضب سے موت بھی پھرتی ہوں در بدر میرے غضب سے موت بھی پھرتی ہے در بدر تلوار آتی ہے بات یاد رکھ اتری ہوں آسمان سے میں قرآن کی طرح مالک کو جانتی ہوں میں سلمان کی طرح کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بس مل گئی داد ہو گئی دعا میرے واسطے تو اتنا بول نہیں کافی ہے اتری ہوں آسمان سے میں قرآن کی طرح مالک کو جانتی ہوں میں سلمان کی طرح رہوار آدھا ایک شان سلوار تلوار دیکھ کیا دیا رواب اس تو اگے تن ہور کتنی فضیلت بیان کر رہا ہوں اتری ہوں آسمان سے میں قرآن کی طرح مالک کو جانتی ہوں میں سلمان کی طرح راوارت ہے تیری شان مکی ہو سکے اس چوکے فضیلت دی حد مکی راوارت ہے وقت یاد رکھ بچپن جوان ہوا ہے میرا پنج تن کے بیچ کیا بات ہے بھائی بچپن جوان ہوا ہے میرا پنج تن کے بیچ نشو نما ہوئی ہے مکمل عدن کے بیچ نشو نما ہوئی ہے مکمل عدن کے بیچ پلتا ہے دین جس جگہ اس انجمن کے بیچ کیا بات ہے بھائی پلتا ہے دین جس جگہ اس انجمن کے بیچ کھیلا ہوں کتنے سال میں حسین و حسن کے بیچ کھیلا ہوں کتنے سال میں
حسین و حسن کے بیچ رہوار تلوار دے پاسے دیکھ کے آتا ہے بات یاد رکھ تیری جگہ ہے صرف علی کی میان میں گھر میں حسین رکھے مجھے درمیان میں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے گھر میں حسین رکھے مجھے درمیان میں رہوار جدے گل کیتی تے چپ ہوئے تلوار دے پاسے دیکھ کے آتے اور شان سنوا اور فضیلت بیان کر ہو سکے اس کو اگے تن کیڑی فضیلت سنواما اتری ہوا آسمان سے میں قرآن کی طرح مالک کو جانتی ہوں میں سلمان کی طرح مالک کو جانتی ہوں میں سلمان کی طرح رہوار جدہ تلوار گل کیتی رہوار آتا ہے وقت تو من چپ نہیں رانڈنا یاد رکھ نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے کیا بات ہے بسم اللہ بھائی جان نازل ہوئی ہے تو مجھے پالا رسول نے اور دامن میں مجھ کو دانا کھلایا بطول نے اور دامن میں مجھ کو دانا کھلایا بطول نے تلوار رہوار تلوار دے پاسے دیکھ کیا دے دنیا کی کل وفا کا حوالہ ہوا ہوں میں زینب کے ہاتھ زینب کی ماں کے ہاتھ کا پالا ہوا ہوں میں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی سلوات سارے بلند آواز ہم پڑھو کیونکہ دن ہند پاک بی بی دے نام نال منسوب بابا اور میں نے آمن تو پہلے آکھے جو پاک بی بی دی عزت ہے تو ایک دو قصیدے پڑھنے تو میں پاک مخدومہ حسین دی عظمت 4:17 بیان کرا اے مزاج سارا سلوات سارے بلند آواز میں اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد کون معظمہ بی بی کتنی عظمت دی مالک ہے حسن تے حسین دی پاک ماں 4:17 کو اپنی نوکری دی ابتدا کرا یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں پاک بی بی دی 17 شروع کی تھی بھائی جان یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں پاک محمد مصطفیٰ دی ایک حدیث ہے الحسین منی و انا من الحسین حسین میرے بچوں ہے میں حسین ہی تے لفظ ایک لفظ ہے بابا جی ابیہا جس تمانی بندہ ہے اپنے باپ کی بھی ماں بندے نو سمجھ ہی نہیں آیا کہ حسین کون ہے حسین کتنی عظمت مالک کے 4:17 پڑھ کے فنڈ کر جاؤں فیصلہ مسلح تے کر لیں یہ میرا ذہن ہے میں اس کا ذہن ہو جاؤں اور حجاب خالق کے اکبر کا چین ہو جاؤں توجہ بھائی حجاب خالق کے اکبر کا چین ہو جاؤں کہا بطول کو ماں اس لیے محمد نے نبی کا دل تھا کہ میں بھی حسین ہو جاؤں کیا بات ہے بھائی سلوات سارے مرکز حیاء فاطمہ سب دا آسرا ہے فاطمہ کیا بات ہے دنیا درالوں نے ماں حسین دی رالیوں نے مرکز حیاء فاطمہ سب دا آسرا ہے فاطمہ حبیب مرکز حیاء فاطمہ سب دا آسرا ہے فاطمہ حبیب مرکز حیاء فاطمہ سب دا آسرا پنجابی دے سادے مرکز حیاء فاطمہ سب دا آسرا ہے فاطمہ سب دا آسرا ہے فاطمہ حبیب مرکز حیاء فاطمہ سب دا آسرا ہے فاطمہ حبیب مرکز حیاء فاطمہ سب دا آسرا ہے فاطمہ حبیب مرکز حیاء فاطمہ ابیہا اپنے باپ کی بھی ماں دوئے لفظ نہیں رکھو تو میں شیخ سنوا کتنے کے لوگ سے ساتھ جا بھائی آسرا ہے فاطمہ دیا پر حدیث بول پئی دیا پر حدیث بول پئی مصطفیٰ دی ماں فاطمہ کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی دل کے درال
हया फातिमा सबदा आसराए फातिमा हबीब मरकज़ हयाए फातिमा सबदा आसराए फातिमा बाबा जी सरकार को हुक्म देते हैं मैं जितनी बड़ी समझती है कसीदा पढ़े मैं आज के लिए 17 पढ़ने लगा मैं पहले कभी नहीं दिन बात पढ़ी ये 17 आज पढ़ने लगा वो आज ही पढ़ने लगा लो साथ जाओ तो लंगे ये 17 जनाब की झोली तक पहुंचाऊंगा समझो भाई मरकज़ हयाए फातिमा सबदा आसराए फातिमा अक़द जो हुआ है अर्श पर अक़द जो हुआ है अर्श पर वो वक़्त तेरा है फातिमा। क्या बात है भाई दिल के अंदर आ जाओ दिल के अंदर हुसैन भी राजी होने मैं राजी हो गया जी मरकज़ हया फातिमा सबदा आसराए फातिमा हबीब मरकज़ हयाए 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 लेकिन बंदा बोले कि घाट गाजी शहंशाह दा आलम है जेड़ा आलम पूछा कि हां अल्लाह ने सवाब समझा जेड़े गाजी शहंशाह दे नौकर है और कोई बंदा बोले ना बोले भाई जेड़ा गाजी शहंशाह दा नौकर है वो बंदा ना बोले मन भूख लगसी तवज्जो सबदा आसराए फातिमा जिसके हैं अलम लगे हुए जिसके हैं अलम सजे हुए वो तेरी दुआ है फातिमा। क्या बात भजनियों ने मां हुसैन दी राजियों ने मैं राजी हो गया मरकज़ हया फातिमा सबदा आसराए फातिमा हबीब मरकज़ हयाए फातिमा सबदा आसराए फातिमा हबीब मरकज़ हयाए फातिमा सबदा आसराए फातिमा हबीब मरकज़ हयाए बाबा जी सरकार जिसके जरिए बंदे आते हैं कि नबी ये 4 धियां दुनिया को सुने लेकिन एक गल मिंबर पे खड़ के आज मिंबर से वंड कर दिया मैं फैसला मुसल्ले पे करी कितनी दाद देवे तो हक अदा होए आए न जो समझ वो पहेली बतूल है आए न जो समझ वो पहेली बतूल है रहता है जिसमें दीन वो हवेली बतूल है रहता है जिसमें दीन वो हवेली बतूल है अरे जितनी भी बेटियां हैं मोहम्मद की दोस्तों जन्नत की मालिकन तो अकेली बतूल है मरकज़ हया है फातिमा। क्या बात है सबदा आसराए फातिमा हबीब मरकज़ हयाए जन्नत की मालिकन तो अकेली बतूल है साचा भाई फातिमा जिसनू लोग अर्श आखदे जिसनू लोग अर्श आखदे तेरे घर दरा है फातिमा। माँ हुसैन की कौन बस्त रखे एक कसीदा और पाक मोहम्मद हुसैन की अजमत दा सलवार सारे बुलंद आवाज तूने ज़हरा वो शान पाई है तेरे आंगन में किबरिया आई है क्या बात है भाई दिन के दराजों ने माँ हुसैन दी राजियों ने तूने ज़हरा वो शान पाई है तेरे आंगन में किबरिया आई है तूने
لیکن تھوڑے سانے کی محنت کر دے جو میں تھوڑے تے راضی ہو گیا توجہ بھائی ہے جس کو توحید لوگ کہتے ہیں تیری فیضا کی بادشاہی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے دن کے اندر آزم میرے وطن دے آزاداروں جدھر کوئی دھی دنیا تے آندی اللہ تعالیٰ ترے خصوصیات اس دھی نوں نواز دیندا ہے کیڑیاں ترے خصوصیات ہوندیاں پہلی جدہ جے بندے دے گھر جمدی ہے جے بندے دے گھر آندی ہے اپنے ماں باپ واسطے رحمت بن کے آندی توجہ بھائی اپنے ماں باپ واسطے رحمت بن کے آندی جدہ اس عورت دی شادی ہوندی اپنے شوہر دے گھر جاندی تے اپنے شوہر واسطے نصف ایمان بن کے جاندی ہے انجے گل ہے اپنے شوہر واسطے نصف ایمان بن جاندی جدہ اس عورت دے گھر بچے پیدا ہوون باتوں اپنے بچیاں دی جنت اپنے پیراں 'چ رکھ دی قربان جاواں میں پاک معظم حسین تیری عظمت تو رحمت بن کے آئی تو ان دے واسطے جڑا دوواں جہاناں واسطے رحمت بن کے آئی جڑا رحمت العالمین ہے کیا بات ہے جڑا رحمت العالمین ہے نصف ایمان کہندا بنیے جڑا آپ کل ایمان آئی تے جنت کہندی اپنے پیراں 'چ رکھ دیے جڑے جواناں نے جنت دے سرداراں کیا بات ہے جڑے جواناں نے جنت دے سرداراں شیر تے پوری توجہ تے میں گل کیڑی پیادا تو جو چاہتی ہے وہ مشیت ہے تو جو چاہتے توجہ بھائی مشیت ہے تیرا کردار ہی شریعت ہے سچا بھائی شریعت ہے یہ جو بندے خدا سے واقف ہیں تیرے حسنین کی کمائی ایک قصیدہ امام زین العابدین دی عظمت جناب نے سنایا صلوات سارے غلام تباد اور پڑھو میرے بادشاہ او زین العابدین 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 پڑھتے سانو پڑھا کیڑا محمد جس کا ہاتھ تھلے رہ بندے لیکن چاہتا جی سے جلے چلی بستا ہے بندہ ضرور بولنا ہے چاہتا جی او زین العابدین دین جڑا زینت ادب ہے اعلی حسب نسب ہے ممنون جان رب ہے او زین العابدین ماں حسین دی راضیوں نے کون زین العابدین کون سید الساجدین عظمت امام سجاد ساوت گل کیڑی آدا پیا کردار وچ علی ہے گفتار وچ نبی ہے کردار گفتار وچ نبی ہے کردار وچ علی ہے گفتار وچ نبی ہے کردار وچ علی ہے گفتار وچ نبی ہے جرا
ایک ام البنین دے بچڑے کیتے ایک ام البنین دے بچڑے کیتے 9 لاکھ بدماش منگائے گئے او دے لالچ زار جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے بولے لکھ لکھ کے بولے دے لالچ جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے بولے کر کتال باس کھوکر بل بچھیا وعد عید تو جشن منائے گئے روئے نکل گالے شبیر دے سر تئی پہنچن کیتے عباس دے ہاتھ کٹے ہاتھ کٹوائے مل گئی خیرات جتنا تو سرو بیٹھے میرے سے دی عبادت مکمل ہو گئی ایک آنسو اور آ جاوے میں محنت کرے نا دامی دی پیچی ڈلی ہے بابا جی میرے مولا باز آن کے مرشد حسین نے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھن مولا ان تے اجازت دے آدھن مولا ان تے اجازت دے سیدی آواز آندھی غازی ویر تو میری فوج دا جرنیل بابا جی جرنیل دا نام آیا ہے راجر میں فضل دا بابا رو کیا دے او کیڑی فوج ہے نہ اکبر نہ قاسم نہ محمد جتا عباس سے گل کیتی ہے حسین راجر میں تے رو کیا دے عباس تیرے آسرے تے میری بہن وطن ٹری ہیں عباس تجھی نئے میری بہنی دے پردے سلامت ہیں عباس ٹر ویسے میری بہنی رول ویسا نہیں جتا بار بار مولا عباس آکھے حسین مولا اجازت دے اسلے عباس دی آواز حسین دی آواز آندھی ہے تو میری فوج دا جرنیل جرنیل دا نام آیا ہے مولا عباس میدان دے پاسے ڈٹھا ہے کہ پاسے اکبر دی لاج نظر آئی ہے کہ پاسے قاسم دے ٹکڑے آن کے مولا حسین نے قدمہ دے ہاتھ لا کے آدھن باقی کیڑی فوج جنا میں جرنیل دے آگے قدمہ دے ہاتھ لا کے سید آدھا نہیں سمجھ آندھی کہ میں چپ بیٹھے اکبر جائے پتر اکبر جائے پتر سانچہ بھی دیا جو سیر لگاتا ہی ہوں لگتا سیدہ دے جدہ ٹرے ہاسے او میں کمات اور آئی وات رانے تے رکھوا کے سیدہ دے میں کمات آئی لٹے کوئی نہ چادر آلی ادی تیری زندگی دے ویچے
بسم اللہ الرحمن اللہم کل ولیک علی صلواتک علیہ وعلی آلہ ولیم وحافظ وقائد منصر مدنیم تاتشکن وطلق یا باب الحوائج یا حجاب اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی تشریف فرماؤ. خالق مالک کا نام آواز بلند تلاوت فرماؤ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. سارے مل کے بولو حیدری. عظیم عبادت ہے صلوات پڑھنا بآواز بلند. صلوات. مجلس پاک کی قبولیت واسطے بھی اونچی صلوات پڑھو آل محمد. اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بانی علی مجلس کے مرحومین کے درجات کی بلندی واسطے بھی بآواز بلند صلوات پڑھو. جو مومنین بیمار ہیں صحتیابی واسطے بھی اونچی صلوات پڑھ لو. زمانہ علیہ السلام دے ظہور تاجیل واسطے بھی اونچی صلوات پڑھو. دعا مالک توڑا ٹورا ہے قبول فرماوے. اللہ ہمیں جڑے مقصد لے کے آئے وہ پاک زہرہ دا کریم بچڑا تھوڑے قبول فرماوے. میں ناچیز دی نوکری میرے تو پہلے ہی میرے تو بعد ہی پڑھنے والے معززین دی پڑھائی میرا عظیم وارث اپنی عظیم بارگاہ فرماوے. دعاؤں دی قبولیت واسطے سارے بآواز بلند صلوات پڑھو. سلمانی صدر وقدانی سے اجازت ہے نوکری شروع کرنا. 417 تو نوکری کا آغاز ٹائم دیواں. نہ آج نہ کل بلکہ صدا ہو نہیں سکتا. نہ آج نہ کل بلکہ صدا ہو نہیں سکتا. وہ کیا ہے جو کسی سے بھلا ہو نہیں سکتا. بندے حیران ہونے مجلس پاک کے اساتذہ بھی تشریف فرمائیں, بزرگ تشریف فرماؤ, پڑھے لکھے بندے تشریف فرماؤ. بندے حیران ہونے بھی انسان چند تک پہنچ گیا ہے. آیا کوئی اج بھی ایسا کام ہے جڑا انسان نہیں کر سکتا؟ ہاں بھائی ممبر حسین کے پورے دعوے نال پورے چیلنج نال بات کرن دادی ہیں. نہ آج نہ کل بلکہ صدا ہو نہیں سکتا. وہ کیا ہے جو کسی سے بھلا ہو نہیں سکتا. عرض کریں قرضہ سخی حسنین شریفین کی ماں کا تا حشر زمانے سے ادا ہو نہیں سکتا. کیا بات ہے, بڑی مزیدار. پچھلی بات سے بندے اگر تھوڑے دیر قریب تھوڑے دیر ہو جائے تھوڑے دیر مزید بہترین ماحول بن جائے گا. نظر تشریف لے اور نوجوان محمد والے محمد صلوات. چھوٹا جا اعلان سن لو انشاءاللہ. روز اتوار ہمیشہ ساتھ تمام انتظام سیما بارگاہ نیچی تھی مجلس ہوتی 1 بجے تو لے کے 11 بجے تو لے کے 2 بجے تک 11 سے 2 بجے تک مستورات مجلس ہوتی. تو پیغام ہے جگہ پر پہنچ گئے انشاءاللہ. اور مزید کلام ہوتے میرے ذہن لایا گیا. بہرحال ایک صلوات کا آواز بلند پڑھو والے محمد. سارے دی اجازت ہے نا میں نوکری شروع کروں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات.
الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین نبی دی ذات بلند صلوات الصلاۃ والسلام علی اسد الغضنفر وشجاع المظفر علی ابن ابی طالب امام دی ذات بلند صلوات الصلاۃ والسلام علی سیدت بس اتنا تھا جڑے بندے محمد دی زخمی دینوں ان کیوں نہ تھا جڑے بندے محمد دی لٹی دینوں جڑے بندے محمد دی خالی گلی دھیاں تے پتروں دی مکان دے الصلاۃ والسلام علی سیدت جلیلۃ المخدومۃ المقدسہ طاہرۃ المطہرہ عالمۃ العاملہ صدیقۃ الکبریٰ سیدۃ النساء العالمین محمد دی اکلوتی دھی دی ذات بلند صلوات الصلاۃ والسلام علی حسن المعصوم معصوم مسموم کیڑا شیعہ ہے جن نہیں پتا جو مسموم دا کے مطلب ہے تھوڑی عبادت اضافے واسطے میرا دل ہے میں لفظ کروں اللہ گواہ رونا لیو مسموم مسنو آدن سید آدھا جن ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں ترے دفعہ نہیں بلکہ 9 دفعہ زہر ملے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مسموم مسنو آدن جس ایک نہیں 2 کفن پائے کیڑا شیعہ ہے جڑا سینے تے ہاتھ نہ مارے بہت دکھا لفظ ہے اللہ گواہ رونا لیو مسموم مسنو آدین جند جناد چوں بھینا تیر کٹ دیا واہ بھائی واہ بسم اللہ تسی روون تے جڑ گئے ہو میرا دل ہے میں انتظار نہ کراں اتھائی میں پڑھ چھوڑا منگیا کرو دعا انشاءاللہ کسے شریف دی دھی دکھی نہ ہوئے اللہ گواہ رونا لیو دھی بھاویں جتنی دکھی ہوئے جدن پیو دے سامنے آن دیئے دھی دکھ نہیں دسیں دی اللہ گواہ جڑا میرا سامنے آؤں بہن سیدہ دا دکھ نہیں دسیں دی لیکن جڑا ماں سامنے آوے اس لئے سارے دکھ دسیں دیئے تائیں تا میں پیادہ کیتا پہلا وین آفتا نہیں ہوتے تے گل لگ کے زینب ماں دے رو گیا دیئے میں عراب دے کولا بازار ڈٹھے تیڑے پتر عباس جی بابا بسم اللہ مرحبا مرحبا نوکران بابا جی جی بسم اللہ بابا نوکران لگوائے تائیں تودروں نے ماں دی قبر نو ہاتھ نہ لایا ایس رو رو کے پیا دیئے 1 سال برابر وال میں تے اتے رہے محتاج رضا دے ریاں بول دینال شرابیاں دے تاہیں روندے خون سجاد بسم اللہ جی بابا نوکر لکھ لکھ بسم اللہ بابا ماں دی قبر تے وین کیتے بزرگ تشریف لے آئیں اوپر سے جڑا وین کریں دی رہی ہے بھائی جان بسم اللہ نوکر میں پیادہ کیتا پہلا وین
تے گل لگ کے زینب ماں دے میں عرب دے کل بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس دے بعد رنی میری سینٹ رو رو کے پیا دیے 1 سال برابر وال میرے تے اترے محتاج ردا دے اوریاں بول دی نال شرابی دے تاہی روندے خون سجا دے اللہ گواہ رونا لوائن کریں دی رہی ہے محمد دی دھی دی قبر حلی ہولے ہولے آواز پیانی زینب بچ رہا ایک دربار تا میں نہیں گئی ہے تم ایڈے ڈکھے وین جو کریں دی پئی ہیں دسات صحیح تم اتنی کیوں ڈکھی ہیں میری سین رنی ہے تے رو رو کے پیا دی ماں تیڑے تے میڈے دربار اچ بہت بڑا فرق ہے بی بیا دی دسا کیڑا فرق ہے رنی ہے تے رو رو کے پیا دی تین ایک پیشی بھگتائی ہائی اماں تے آئیاں میں گھر تائیں کڑھا دی سائیاں تینوں ذرا بوی ایک لگیاں رہیاں پٹیاں بن دیاں رو رو کے پیا دیے نو ڈٹھا دربار شرابیاں دا تے نہن نال تیڑے بھر جائیاں میں ویر مرا کے پتر کوہا کے تڑے شہر چگی مرحبا مولا تم سلامت رکھے شاء سوائے ابن شبیر دے اور کوئی تسی غم نہ رکھو ہزاروں ممبر دی قسمیں اس رنگ وچ اجاڑیا نے علی دیاں دیاں مدینے دے باہروں آ کے جھکے جے لہجے چ ہولے جے بول کے پیاری ہیں سجاد سامنے کیڑا شہر ہے میں بسم اللہ کرا ہر بندہ اے نہیں کریندا حضداروں ممبر دی قسم ہائے او کر دے جندا کوئی نقصان ہویا ہو اس ہائے کرن دے جندا پتہ تن قبر وچ لگنا ہے جدن پاسے نال آواز اسی ہولے پوچھو ساڈیاں بہناں دے دکھ سن کے روندا ہے میں بسم اللہ کرا تھوڑی معرفت وچ اضافہ فرماوے سامنے کیڑا شہر ہے آپ میں امام بناد دسو ممبر دی قسم چاہ کے کہا تھا یقیناً پڑے سارے مشاہدے دی گل ہے دھی بھاویں 20 سال تو بعد ہی پیکے شہر چاہے نا کدی اپنا پیکا شہر نہیں اس کی یاداں اتنی وابستہ ہوندی کدی بابا بسم اللہ کرا اور تھوڑے انس قبول فرماوے کدی پیکا شہر نہیں بھولے تے جڑا پوچھے سنا سامنے کیڑا شہر ہے رات وقت کوئی ہولے ہولے آواز پہ امانی نہیں سنجاتا اس شہر نال تو توڑے رشتے بہت زیادہ ہیں ایو توڑا بیکا شہر ہے ایو توڑا ساورا شہر ہے ایو توڑا نانکا شہر ہے اما مدینہ محمد دا سر جھکا کے ہولے جو بول کے سجاد تو امام ہے آپ انصاف کر سجاد بچڑا تیرے پیو دیاں قاتلہ میں جگائے اتنا ہے میری دی موک گئی مرحبا بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا نوکر مالک سایہ سلامت رکھیں اتنا جگایا نے میری دید مک گئی اللہ اکبر اما مدینہ محمد دا اچھا بیٹا جلدی کرو اعلان کرواؤ مدینے آلیاؤ مدینے دے سردار والے ہیں بشیر مہاری اعلان کی تو جمعے دا دیئے اعلان ودا کریں گے مدینے آلیاؤ مدینے دے سردار واللہ ہر کے سنے ہیں 3 ہستیاں اے اعلان سیدہ دا اوپر سنے ہیں ایک مرد 2 مستوران مرد جناب حنفیہ مستوران پہلی اکبر دے ونڈے دی بہن سغرا تے دوجی جناب عباس دی والدہ ماجدہ اوکھا اعلان سنیا پہلا اعلان بابا دی ختم ہوئے تے دوسرا اعلان شروع ہوئے پہلا بشیر اعلان کیتا ہے دوجا اعلان جناب حنفیہ گلیاں بازار کر کے آتا ہوتا ہے مدینے آلیوں تھوڑی دیر دے بعد کوئی بچہ میں گلی چ نظر نہ ہوئے واہ بھائی واہ ہائے کر چھوڑیں کدی تو بستیاں بھی ہیں نالی دیاں جب بار بار اعلان کیتے سنا تھوڑی دیر دے بعد بھائی جان کوئی بچہ میں گلی چ نظر نہ آوے محمد نبی دا بڑھڑا صحابی نا یحییٰ کوفی قدمہ تے ہتھ لا کے دے بازار جو بند کرویندا ودیں کیا علی دی عزت دار دی زینب وطن مرحبا بسم اللہ بڑی روحانیت مجلس پاک
دعا منگتا میرا مالک ذکر پاک کا صدقہ مانیان مجلس کے مرحومین دے درجات ساڑھے بزرگ دے درجات اللہ گواہ عزتداروں اعلان مکہ ایک لفظ آکھا چاہے ذاکری چھوندے تو لفظ ہے نا بابا اعلان مکہ تے سادات دا سڑیا ہویا ایک دروازہ کھلا اعلان مکہ تے سادات دا سڑیا ہویا ایک دروازہ کھلا دو بیبیاں بھائی جان بہر آئیں اس کو بڑا مسئلہ کا لفظ میں نے یاد نہیں دو بیبیاں بہر آئیں سیدادہ فرق اتنا ہے جیڑی بڑھڑی ہے وہ اپنے سہارے تے ٹر دی ہے جیڑی 7 سال دی ہے وہ سوٹی دی ٹیک تے بڑی ٹر دی میں سب کی ہو جاؤں میں بسم اللہ کرا فرق اتنا ہے جیڑی بڑھڑی ہے وہ اپنے سہارے تے بڑی جیڑی 7 سال دی ہے وہ سوٹی دی ٹیک تے اللہ اکبر قافلہ ٹرے سجی کبھی کنیزاں ابو جناب حنفیہ دا گھوڑا قافلہ ٹر دی جاتے تھوڑی دیر بعد رکن جناب حنفیہ گھوڑا جو رکے نا تے قافلہ رکے اولے جے محمد دا پردہ ہٹا کے دیکھے دی چاچا رک کیوں گئے ہو چاچا میں اکبر واسطے کہوں گا رک کیوں گئے ہوئے اولے اولے آواز پہ آدھی بیٹا او بیک کوئی مسافر ہے جڑا تیرے رستے تے بیٹھا ہے میں صدقی ہو جاؤں میں بالکل بین دے قریب آگے 2 یا 4 منٹ میں دیا پڑھنا ہے اپنے بزرگ واجب الاحترام ہوتے ہیں اور دیکھ کوئی مسافر ہے جڑا تیرے رستے تے بیٹھا ہے اتھے پھر جملہ نفسیاتی طریقے نہ یاد رکھے بھیرا 10,000 دے مجمع کھلوتا ہوئے بہنوں بھراواں نال اتنی محبت ہوندی ہے بھرا دی کنڈ ویکھ کے پہچان لیندی بھی او میرا بھرا کھلوتا ہے نظر کوئی اس نا اولے جے بول کے دی چاچا بابے دے پروانجن میں بعد تسا ہمیشہ میں کلاندے ہوئے میں نہ دے ہوئے بیٹا کسی شہر یہ اگر ضرورت ہوئی تو میں تیرا چاچا ہاں چاچا میں زندگی کدی کچھ منگیا تو نہیں نا بیٹا تسی واقعی کچھ نہیں منگیا اچھا چاچا اگر آج میں کچھ منگا عطا کرے سو اولے اولے آواز پہ بیٹا منگو صحیح کیا منگنا چاہتے ہو میں ہولے جے ادب دا سر جھکا کے چاچے حنفی والے پاس وے کہ دی چاچا اگر اے مسافر آکھے نا جو میں نہ اٹھ سکتا اللہ دے نا تے اس نو جھنک نہ دے میں واہ بھائی واہ جڑے پہنچ گئے ہو جڑے سمجھ کے جنہ ہے کیتی اللہ دے نا تے چاچا اس نو جھنک نہ دے میں ہولے آجے آواز پہ یعنی بیٹا اج نبی دی سفارش ہاتھ جوڑ کے دی چاچا اج نبی نہیں اندی کانڈ دو دے دیاں میں لگتا ہے میرا بھرا سجاد ہوئے واہ واہ مرحبا مرحبا اجرکم من اللہ اجرکم من السید مرحبا بسم اللہ کر بڑی روحانی تے مدد پاکستان بسم اللہ کرا چلا کبھی تسی اپنے غم وچ نہ رہو بی بی پاک دا پوسا قبول چاچے دی کانڈ تو دے دیاں ایویں لگدا ہے میرا بھرا سجاد ٹر پین بہت اوکھے لفظ ہیں بڑے اوکھے لفظ ہیں جن میں تھوڑا تک پہنچانا چاہنا قریب آئیں اور جب بول کہتے ہیں مسافر میرا سلام میں ادب دا سر چاہیا لے کہتے ہیں بادشاہ میرا بھی سلام جناب حنفیہ دی نظر پہ یہ نا اکھاں چو خون جاری گئی یہ بڑا اوکھا لفظ ہے دعا کرے سو واجب الاحترام تساں دعا کرے سو میرے ہر کے اکھاں تے نظر پہ یہ نا خون جاری ہے یہ قریب آ کیا دن ہے مسافر اے دسا تیریاں اکھاں زخمی ہے خون جو جاری ہے مسافر تیریاں اکھاں زخمی ہے نفس سارا حلا کیا دن اکھاں زخمی نہیں میں غریب دا ہاں زخمی اور میں سب کے میرا ذکر میں بسم اللہ کرا اچھا مسافر مہربانی کر یہ رستہ چھوڑ دے میرے نال ان پر لگا مہربانی کر یہ رستہ چھوڑ اس کو بڑا غربت دا جملہ میں بابا جی پڑھ ہی نہ سکتا جڑا بار بار آکھنے نہ مہربانی کر یہ رستہ چھوڑ اتھو اٹھی بن اولے جب بول کے دن بادشاہ نہ اٹھا مدت دے بعد آج اپنی مرضی نال میں بیٹھا میں صدقے ہو جاواں میں صدقے جاواں بسم اللہ اس کو بڑے مسائب تے نہیں نہ ہوندے بابا اولے اولے آواز پہ آنی نہ اٹھا مدت دے بعد آج میں اپنی مرضی نال بیٹھا فرمایا میرے نال پردہ تو مہربانی کر تھوڑی دیر واسطے رستہ چھوڑ دے جڑا بار بار آکھنے نہ میں نہ چھوڑ سکدا
ہوں جناب حنفیہ جی بسم اللہ بابا نوکرا مالک پتران زندگی دراز فرماوے سید علی قادری نے جنوں آواز تک کو فرماندے نہ اٹھ سکدا مدت بعد اج اپنی مرضی نال میں زمین تے بیٹھا صدقے مرحبا اجرکم اللہ بسم اللہ کرو مدت بعد اج اپنی مرضی نال میرے نال ان پردہ دار جناب حنفیہ ہن قریب آ کے اچھا مسافر اگر میں تن دساں بھی میرے نال کون پردہ دار ہے پھر تو رستہ چھوڑ دے سی میں رشتہ والا نظر دیں میں غیرت مند نظر دیں اگر میں تن دساں جو میرے نال کون پردہ دار ہے بس رستہ چھوڑ دے سی جناب سجاد دی آواز ہے دسو تو صحیح کون ہے تیرے نال پردہ دار ہولے ہولے آواز پیان یہ کلا نہیں میرے نال سجاد دی بہن آئے کر چھوڑے اللہ جانے کہندے پاسے نال سجاد رات بیٹھو سیدہ دے کلا نہیں میرے نال سجاد دی بہن سیدہ دے کلا نہیں میرے نال اکبر دی بہن اللہ گوارو منا لیا اس لئے میرے امام دی رات بدھی ہے ہولے ہولے آواز پیانے میں بھی کلا نہیں میرے نال غازی دی بہن واہ واہ سینے تے ہاتھ مارا کھائے غریبی سیدہ دے کلا نہیں میرے نال غازی دیا بہنی سیدہ دے کلا نہیں میرے نال شبیر دی بہن واہ واہ مرحبا نوکرہ بابا لکھ دفعہ بڑا سیدہ دے نہ اٹھا میں بھی کلا نہیں میرے نال حنفیہ دیا بہنی مرحبا نوکرہ بسم اللہ اجرکم من سیدہ اجرکم من اللہ جی سیدہ دا نوکرہ دعا پہ منگدہ شالا کدی اپنے غم وچ نہ رہو سیدہ دے نہ اٹھا میں بھی کلا نہیں سیدہ دے میرے نال علمہ والے دیا بھیڑی واہ 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 ہون جناب حنفیہ دی آواز پیانے حسن پردہ دار لیکن تیڑے تے میڈے پردہ داراں چک بہت بڑا فرق ہے سیدہ دے کیڑا فرق ہے حنفیہ دی آواز پیانے جیڑیاں میرے نالین انہاں نو کھڑن دا وال نہیں آندا سجاد دی آواز پیانے نروا او کھڑی تا آلیا بھی کھڑائی نہیں لیکن شرابی کے دربار اتنا دیر کھڑیاں رہی ہیں 4 سال دی میری بہن آئی جیڑی رو رو کے آدھی آئی سجاد پھرا میں تھک پئیا نروار کو کتنی ہائے وہ دیر میں کو پوچھ دے جا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزقت وأنبات مبدئه فيها طويلا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج الشریف. مل کے درود پڑھیں محمد بار دیگر زبانوں کو مختلف فرمائیں درود. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و ابی القاسم محمد محمد وآل الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. صلوات. میرے نہایت واجب الاحترام مومنین اکرام، بہت ہی مختصر سی گزارشات قرآن مجید اور فرقان حمید کی آیات کریمہ کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام کے فرامین کے مطابق چند جملے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے. سامعین گرامی قدر، ایک تو آپ کثرت سے خداوند کریم کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں علی کا چاہنے والا بنایا. یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور یہاں میں مولا کے ایک فرمان کوٹ کروں گا. مولا نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ ہر کسی کو میری ولایت کا پیغام نہ دیا کرو. نہیں سمجھا؟ نہ انہیں اپنا دشمن بنایا کرو. نہ ہمارا بنایا کرو. ہماری ولایت کے لیے اللہ نے انبیاء کے دلوں کو چنا تھا، اوصیاء کے دلوں کو چنا تھا، اور پاک اور پاکیزہ بندوں کو ہماری ولایت کے لیے چنا. انہی دلوں میں ہماری محبت سما سکتی ہے، باقی بندہ ہماری محبت کو قبول ہی نہیں کر سکتا. اللہ یا رسول اللہ. تو پھر ہمیں کیا اندازہ ہوگا مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا. امام صادق علیہ السلام ایک دن اپنے مصاحبین میں تشریف فرمائے اور فخر و مباحت فرما رہے. مجھے فخر ہے کہ میرا گوشت علی کا گوشت ہے، میرا خون علی کا خون ہے، میرا روح علی کا، میرا خاندان وہی خاندان ہے جو علی کا ہے. اس پر تو فخر اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مجھے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میں علی کے شیعوں میں شامل ہوں. میں علی کے شیعوں میں، ماننے والوں میں شامل ہوں. خدا کی قسم، جس پر امام ناز کریں وہ سعادت ہم جیسے مومنین کو نصیب ہو تو اس سے بڑا اللہ کا کرم ہو کیا سکتا ہے؟ حیدری. تو مولا فرماتے ہیں یا علی، تو دنیا میں
ایک امتحان ہے. ہر انسان کو خداوند کریم نے کسی نہ کسی امتحان میں مبتلا فرمایا. تیری ذات امتحان ہے لوگوں کے لیے، اور تیری وجہ سے لوگ جنت میں بھی جائیں گے، لوگ جہنم میں بھی جائیں گے. تو مولا مسکرا کے فرماتے ہیں مولا ذرا وضاحت کریں جنت میں جانے والے کون ہوں گے، جہنم میں جانے والے کون ہیں؟ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں جنہوں نے تیری ولا کا اقرار کیا ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، جو تیری مخالفت میں ہوں گے وہ جہنم میں. حیدری سلامت رہیں. آج آپ بی بی کے مجلس میں تشریف فرمائیں. اب اتنا وقت تو نہیں کہ میں وضاحت کروں کہ سیدہ کی شان کیا ہے، اور بڑا ہی محتاط موضوع ہے. دل ڈرتا ہے کہ اس بی بی کی شان کیسے بیان کریں جس بی بی کی تعظیم کے لیے کائنات کے نبی کھڑے ہو جائیں. آسان نہیں. نبی کو اختیار ہے کہ وہ جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے، کوئی رکاوٹ نہیں. نبی مالک ہے کائنات کے، جس گھر میں بھی جانا چاہیں انہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں. پھر بی بی کی شان اتنی سمجھ جاؤ کہ اس دروازے پہ جب محمد جیسے نبی بھی آئیں تو وہ کھڑے ہو کے کہیں فاطمہ مجھے اجازت ہے میں گھر میں. تو سیدہ دروازے پہ آ کے ارشاد فرماتی ہیں بابا آپ کو بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے، میں تو آپ کی بیٹی ہوں. بیٹے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ تو بی بی فرماتی ہے بابا آپ کو بھی اجازت لینے کی ضرورت ہے. نبی فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اپنے نبی ہونے کی، میں جب تیرے دروازے پہ آتا ہوں میں اپنی مرضی سے نہیں رکتا. خداوند کریم کہتا ہے بے شک تو کائنات کا نبی ہے محمد، یاد رکھنا یہ میری خاص کنیز کا. بلکہ میں کیوں نہ کہہ دوں دنیا کو درس دے رہے ہیں خبردار اس دروازے کا خیال رکھنا. اس دروازے کی عظمت کو ذہن میں رکھنا. اور میرے چھٹے امام کا ارشاد ہے لا تکاملۃ النبوۃ للنبی حتی اقر بعظمتها وولایتها. کسی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوئی جب تک اس نے فاطمہ کی عظمت کا اقرار نہیں کیا، اس کی ولا کا اقرار نہیں کیا. خدا کی قسم سیدہ وہ بی ہیں اس وقت نبی کو نبوت نہیں ملی، اس وقت رسول کو رسالت نہیں ملی جب تک اس نے فاطمہ کی عظمت کا اقرار نہیں کیا. اور پھر چھٹے امام فرماتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے پوری کائنات پہ حجت ہیں اور ہمارے لیے ہماری دادی فاطمہ حجت ہے. اتنی شان والی بی بی 18 سال کی عمر میں، پرسوں کی مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا 18 سال کی عمر عین شباب کی عمر ہوتی ہے، جوانی کی عمر ہوتی ہے. لیکن وہ کون سا دکھ تھا سیدہ کو جو بابے کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ ارام سرنا لیالیا. او بابا تیرے جانے کے بعد مجھ پہ اتنے ظلم ہوئے اگر وہ دنوں پہ پڑتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. 4.5 گھنٹے سیدہ بابا کے دربار میں کھڑی رہی. لوگوں نے تعظیم کیا کرنی تھی؟ 4.5 گھنٹے میں کسی کو یہ توفیق ہی نہیں ہوئی کہ پوچھے محمد کی بیٹی تو آئی کس لیے؟ اچھا بی بی کا وتیرہ یہ تھا کہ میں سچی ہوں.
जब भी बोलती थी ना कहती थी मैं सच्ची हूँ। आज दरबार में फिक्रा बदल दिया, ऐन वक्त दरबार में कहती है मुझे कसम है अल्लाह की जात की मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। हाँ, हर वक्त कहती थी बीबी, हर वक्त तबलीग करती थी कि मुझ जैसा सच्चा कोई नहीं। कुरान की नस मौजूद है कि सैयदा जैसा सच्चा कोई नहीं। आज दरबार में क्यों कहना पड़ा कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला? समझ आ गई बीबी की बात को झुठलाया जा रहा है, सनद के टुकड़े किए। मुतनाज़ा फी मसला है, मुसलमानों में ये झगड़े का बायस है। और बीबी की मजलूमी की इससे बड़ी दलील क्या है? हर मकतूल के कातिल का नाम, हर मजलूम पे जुल्म करने वाले का नाम आसानी से लिया जा सकता है, लेकिन बीबी इतनी मजलूमा है 1400 साल गुजर गए, आज भी कातिल का नाम लिया जाए तो हमें FIR का सामना करना पड़ता है। बीबी तू इतनी मजलूम, 4.5 घंटे खड़ी रही। अब जो दरबार में हुआ वो सारे जानते हैं। जिन्होंने हज और उम्रा किया ना पीर मुनव्वर शाह जी, मुझे अल्लाह ने सादत नसीब फरमाई है। ये मिंबर रसूल से लेके दरवाजे बतूल तक ज्यादा फासला नहीं। ये जुमले दोबारा दोहराए। मैं फिर बीबी फरमाती है मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। समझ आ गई बीबी के दावे को झुठलाया जा रहा है, अल्फाज की नफी की जा रही है। बीबी ने आज ये नहीं कहा कि मैं सच्ची हूँ, आज कह रही है खुदा की कसम मैंने झूठ नहीं बोला, मेरी बात को झूठ में न डालो, मैं सच्चे बाप की सच्ची। कोई फासला नहीं। शाह साहब आप गवाही दे, मैं वो फासला कदमों से माप के आया हूँ, खुदा की कसम फकत 40 कदम का फासला। कितनी मुश्किल से आई। मैंने जाकिरीन से सुना था कि 70 दफा नबी की बेटी बैठी है, 70 दफा खड़ी है। नहीं, मैंने परसों एक किताब में पढ़ा 70 दफा नबी की बेटी गिरी है। और बंदा उठता अपनी मर्जी से है, बैठता अपनी मर्जी से है। बीबी गिरी अपनी मर्जी से नहीं, बीमारी की वजह से, अफसोस की वजह से, गम की वजह से गिरती खुद थी। उठाता कोई बिस्मिल्लाह, मैं नबी की बेटी के लिए शब्द असल दुश्मनी उससे थी, असल दुश्मनी जनाब अली इब्ने अबी तालिब से थी। अगर बीबी का कुफ कोई और होता, सुसर कोई और होता, बीबी पे इतने जुल्म न किए जाते। आज जो करबला में हुआ है ये अली की दुश्मनी में। और ये शाम का भी इन्होंने पढ़ा ना, शाम कहते थे अली की बेटियां आ गई उनसे बदला लो। 70 दफा नबी की बेटी गिरी है, 70 दफा उठी हैं, मुश्किल से दरवाजे पे पहुंची हैं शादी। अंदर छोटी फातिमा खड़ी है। अब छोटी फातिमा की उम्र कितनी है? 5 साल। आज घरों में जाएं 5 साल की बच्चियों को कहें कि जरा लिबास तब्दील करके दिखाओ। खुदा की कसम बच्चियों में इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं, इतनी समझ बूझ नहीं होती कि वो अपने कपड़े तब्दील करे। पता नहीं माँ को सहारा कैसे दे रही है। बाबा का दुख भी है, माँ का दुख भी है। अब बीबी ने दरवाजा खोला ना, जी मेरा ईमान नहीं कि सैयदा ने माँ को पहचाना ना, ये पूछना पड़े कि बीबी तू कौन है। नहीं, बीबी ने इतना पूछा अम्मा मुझे इतना बता, जब तू दरबार में गई थी क्या तेरी हालत ऐसी थी? जब तू दरबार में गई थी तेरे सर के बाल स्याह थे। अम्मा 4.5 घंटे में क्या हुआ? तेरे सर के बाल सफेद हो गए। अम्मा क्या ये हक ना मिलने की वजह है? बीबी हक मांगने गई थी।
सैयदा ज़ैनब के साथ पे बोसा दिया, बेटी मुझे हक की कोई परवाह नहीं, अब मैं रोती फकत इसलिए हूँ जो मैंने रंग दरबार के देखे हैं ना तेरी चादर बचेगी ना हुसैन की गर्दन बचेगी। अब माँ को रोता हुआ गमगदा देख के 4-5 साल की बच्ची ने हाथ जोड़े, अम्मा तू रोना बंद कर दे, मैं जानू और बाजार जाने, मैं जानू और दरबार जाने। बीबी ने जख्मी हाथ से सर पे मातम किया। ज़ैनब किस ख्याल में आमादा हो गई, तेरे और मेरे दरबार में फर्क है, और मैं सहाबा के दरबार में गई थी, तू शराबी हो। प्रोफेसर साहब बाबा के 90 दिन बाद, कम से कम 75 दिन बाद सैयदा इस दुनिया में रही, लेकिन कैफियत क्या है? हर रोज मौला अली से फरमाती हैं, या अली पता नहीं मेरे सांसों को क्या हो रहा है, दिन ब दिन मेरा दिल डूबता जा रहा है, मेरी पसलियों में दर्द हो रहा है। या अली जब मैं उठती हूँ तो मुझसे उठा नहीं जाता, जब मैं चलती हूँ तो मुझसे चला नहीं जाता, मैं दीवारों का सहारा लेके उठती हूँ, मैं लकड़ी के सहारे चलती हूँ। या अली मैं दाएं हाथ से तस्बीह पढ़ने के काबिल, बस ज्यादा नहीं पढ़ना। एक दिन बीबी बड़े जोर से रो रही है, ये नहीं कि बीबी की आवाज बह जाती हो, वारिस शरीयत है, इतनी जोर से रोई कि मदीने की जमीन हिलने लगी। लोगों को जमीन हिलने से पता लगता था कि रसूल की बेटी रो रही है। मौला अली दौड़ते हुए घर आए, बीबी आज कोई नया दुख हुआ? रोना तो आपका मामूल है, आज इतने जोर से क्यों रो रही है? मौल बीबी फरमाती, आज मैं अपने लिए नहीं रो रही, मैं तेरे लिए रो रही हूँ। मैंने सुना है लोग आपको सलाम नहीं करते। अली ने कहा अगर तूने मेरा दुख पूछ ही लिया है, सलाम तो दूर की बात, मैं अली सलाम करता हूँ, ये लोग मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, ये तो मेरे सलाम का जवाब ही नहीं देते। जब आखिरी दिन आया ना बीबी का, मौला अली को पास बुलाया, या अली एक तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, बीमारी की वजह से अगर खिदमत में कोई कमी रह गई है तो रसूल की बेटी को माफ कर देना। मौला अली फरमाते मुझे और दुखी न कर, तेरा सारा वाकया मेरी आंखों के सामने है, मुझे माफ कर दे। मेरे होते हुए जालिम तुझे तमाचे मारते रहे, तेरे दरवाजे पे आग लाते रहे, तुझे चाबक मार। जाली मेरी कुछ वसीयतें हैं, एक तो मुझे गुस्ल खुद देना, दूसरा मुझे रात को दफन करना है, तीसरा मेरे जनाजे में उन लोगों को नहीं आने देना जिन्होंने मुझे सताया है, और चौथा दिन में घर नहीं आना। पहले 3 नसीहतों पे अली नहीं बोले, कहते मेरा घर और मैं ना हूं। बीबी फरमाती इसमें एक मजबूरी है, जब आप घर आते थे ना तो ज़ैनब मेरी कमर का सहारा लेके बैठती थी, वो आपसे शर्माती थी, अब जब आएंगे मेरी ज़ैनब कहाँ छुपेगी, वो इतनी बड़ी पर्दादार जो बाबा से भी शर्मा। और फिर मेरे हुसैन को प्यास बड़ी लगती है जी, जो बीवी बाबा के सामने नहीं आती थी वो शराबी के दरबार में कैसे गई? यही है ना, इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह ये सहन फातिमी हुआ, किसकी नजर लगी? ये घर मातमी हुआ। हुसैन की प्यास का ख्याल रखना, और हर शब जुमा मेरी कब्र पे कुरान पढ़ना, और कुरान से दूर ना होना। बीबी फरमाती है आप कुरान पढ़ेंगे मेरे दुखों में कभी आ जाएगी। मौला अली मस्जिद में चले गए, बीबी उठी,
کھانا خود تیار کیا، حسن کو بھی غسل دیا، حسین کو بھی غسل دیا۔ بی بی فرماتی ہیں فضہ بنت رسول اللہ، آپ کو اتنی تکلیف ہے، آج آپ ایک ہی وقت میں اتنے کام کیوں کر رہی ہیں؟ کھانا بھی بنا رہی ہیں، بچوں کو نہلا بھی رہی ہیں، کپڑے بھی بدل رہی ہیں۔ بی بی رو کے فرماتی ہے پتہ نہیں بعد میں کسی نے کھانے دینے ہیں، میرے نازوں کے پالے ہوئے بیٹے، وہ میرا حسین غریب بیٹا۔ پھر کہتی ہے حسن حسین بیٹا جاؤ نانا کے روضے پہ دعا مانگو میری صحت کے لیے۔ بچوں کو ادھر بھیجا، جناب فضہ کو کہا کہ میں دروازہ بند کر کے اندر جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا رسول کی بیٹی زندہ ہے، تسبیح کی آواز ختم ہو جائے سمجھ لینا دکھوں سے جان چھڑا۔ دونوں بیٹے گئے، دونوں بچوں نے اپنے آپ کو رسول کی قبر پہ گرا دیا۔ او کائنات کا شفیع رسول، او کائنات کی رحمت رسول، دعا کر ہماری ماں بیمار ہے۔ خدا کی قسم ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، رسول کی قبر پھٹ گئی۔ دونوں بچوں کو ایسے پیار کیا جیسے یتیموں کو کیا جاتا ہے، جاؤ تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی۔ اب دونوں بچے دوڑتے ہوئے آئے، بی بی کی وصیت کے مطابق بی بی نے کہا تھا پہلے کھانا کھلانا ہے، بعد میں میری طرف لانا ہے۔ تو کہا حسین بیٹا کھانا کھا لو۔ جناب حسین نے بھری نظروں سے فضہ کو دیکھا، فضہ پہچان میں حسین ہوں، جس کی زہرا جیسی ماں مر جائے، جس کی بطول جیسی ماں مر جائے، ان بچوں کو کھانا لگنے پسند ہی نہیں ہوتا۔ بتا میری ماں کدھر ہے؟ کہتے دروازہ بند ہے، بی بی نے وصیت کی ہے۔ حسین رونے لگے، اب جب تک مجھے ماں نہیں بلائے گی میں اندر نہیں جاؤں گا۔ خدا کی قسم دروازہ کھلا، سیدہ نے کہا آؤ میرا غریب بیٹا، آؤ میرا حسین۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ چلی گئی رسول کی بیٹی۔ اب غسل ہونے لگا، بچے رو رہے ہیں، بی بی کی میت کانپ رہی۔ یا علی بچوں کو چپ کراؤ، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مولا علی غسل چھوڑ کے کمرے سے باہر آئے، حسین رونا نہیں، آپ کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ باپ کے کہنے پہ بچوں نے رونا بند کیا۔ ابھی کچھ ہی لمحہ گزرا ہے کہ علی کی دھائیں نکلنا شروع ہو گئی، علی نے بلند آواز میں رونا شروع کیا۔ مولا حسین کہتے بابا میری مجال نہیں آپ سے سوال کرنے کی، ہمیں روکتے ہیں خود روتے ہیں۔ مولا علی فرماتے روؤں نہ تو کیا کروں، میں نے آج سیدہ کے وہ زخم دیکھے ہیں جو مجھے پہلے نہیں بتائے گئے۔ میں نے آنکھ سے پردہ ہٹایا، ایک چابک کا نشان تھا، آج پتا چلا کہ بی بی پردے سے مجھے سلام کیوں کرتی تھی۔ غسل ہو گیا، جنازے میں جن لوگوں نے جانا تھا ہو گئے۔ آخری بات، اب میت کے دفن کرنے کا وقت آیا تو دو ہاتھ باہر آئے، یا علی میری بیٹی کا میت مجھے دو۔ علی رو کے فرماتے ہیں بیٹی سے ہی پوچھ لینا کہ مسلمانوں نے تیری بچی کے ساتھ کیا کیا۔ اور پھر فرمایا یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے آنے لگے تھے تو مجھے کہا تھا کہ فاطمہ اللہ اور میری طرف سے تیرے پاس امانت ہے، میں امانت واپس کرنے آیا ہوں، لیکن ایک معافی چاہتا ہوں، جس طرح دے کے گیا تھا اس طرح واپس نہیں کر رہا، جس طرح دے کے دیا پسلیاں سلامت تھی، آج پسلیاں ٹوٹی ہوئی، آپ سلامت تھا، آج ہاتھ ٹوٹا ہوا۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔
मातमी हल्का बना लो भाई, मातमी सारे हल्के अच्छे दो उतर क्यों क्यों हल्का बनाओ मातमी सारे कर लो थोड़े सीधे हो जाओ, लंबे हो और बेटा क्यों मंगण घुमे ता गया वो मैं ता पढ़िया यूसी को मुल्ला तेरे पढ़दे हदीसा भैया जड़िया संगदा तै हण लिखिया बाबा वे संगदा पारिया गईया ज़मीर लगाने बदल
जंहिंजी अम्मा सॾ के तूं बाबा नाल उठंदा वे ओधी दुनिया ते रुल गई जंहिंजी अम्मा सॾ के तूं बाबा नाल उठंदा वे ओधी दुनिया ते रुल गई जंहिंजी अम्मा सॾ के तूं बाबा नाल उठंदा वे ओधी दुनिया ते रुल गई जंहिंजी अम्मा सॾ के तूं बाबा नाल उठंदा वे ओधी दुनिया ते रुल गई होगी अखा दरबार सकीफा है कर छोड़ी उम्मत ज़ईफ़ा है गिया खा दरबार सकीफा है कर छोड़ी उम्मत ज़ईफ़ा है गिया खा दरबार सकीफा है कर छोड़ी उम्मत ज़ईफ़ा है गिया खा दरबार सकीफा है कर छोड़ी उम्मत ज़ईफ़ा है हर नज़ाब कनो झुक के मार गई नज़ाब कनो झुक के मार गई चंद खड़ता ओधी दुनिया ते रुल गई जैसे को अम्मा सड़ के तो बाबा नाल उठंदा ओधी दुनिया ते रुल गई जैसे को अम्मा सड़ के तो बाबा नाल उठंदा ओधी दुनिया ते रुल गई जैसे को अम्मा सड़ के तो बाबा नाल उठंदा ओधी दुनिया चलो जी اللهم إني نسألك زيادة باركة في العلم وسعة في الرزق وسودا في الحياة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخول الجنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا وإنك أنت التواب محمد وآل محمد ہماری سزا داری کو عبادت میں شمار اس کا جتنا بھی ثواب ہے خاندان
انہیں دعا رہا ہے جتنے مومنین اور مومنات میرے مالک ان کی توفیقات ہمیں بروز قیامت امام زمانہ علیہ السلام اور احمد السلام قابل امام زمانہ صلی اللہ